على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم نے احسان کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر أَعْرَضَ تو وہ منہ موڑ دیتا ہے وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور وہ دور ہو جاتا ہے پہلو کے ساتھ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو وہ دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے لمبی چوڑی۔ اللہ رب العالمین اس آیہ مبارکہ سے پہلے بھی جو بات بیان فرما رہے تھے کہ انسان کی حالت ایسی ہے کہ جب اسے کوئی دنیا کی نعمت ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا کرتا ہے، یہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ اپنے اوپر فخر کرنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ میری یہ محنت ہے، میری وجہ سے یہ مجھے ملا ہے، میری عقل اور میری دانش مندی کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب پھر وہی نعمت اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو پھر بڑا مہربان ہو جاتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کی رحمت سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جاتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بڑا عاجز بنا لیتا ہے۔ یہ انسان کی عادت فطرت ایک غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی اللہ کا انعام ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ قل ارأیتم کیا آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تم، ان کان من عند اللہ اگر ہو وہ قرآن اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم بھی پھر تم انکار کرو اس کا، من اضل ممن تو کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے، وہ فی شقاق بعید کہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اب دوسری بات جو کفار قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ قرآن پاک جو ایک کتاب ایسی ہے کہ جو معاذ اللہ غلط ہے، یا اس کے جو الفاظ ہیں وہ کسی اور انسان کے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک کتاب درست نہیں ہے یا کسی اور نے لکھا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو کہتے تھے اس کو سنو نہ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور تم اس پر اعتراض کرتے ہو تو اس کو سننے سے لوگوں کو کیوں دور کرتے ہو؟ اگر تم اس کو سنو گے تبھی پتہ چلے گا نا کہ نہ تم اسے سنتے ہو نہ اسے پڑھتے ہو، دور سے اعتراض کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ جناب صحیح کتاب نہیں ہے۔ یا تو تم اسے سنو اور سن کر دیکھو اور دلائل کے ساتھ اس کا رد کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ بڑی گمراہی میں ہے کہ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہے، سنتے بھی نہیں ہے، سمجھتے بھی نہیں ہے، ایسے ہی اعتراض چھوڑتے جا رہے ہیں کہ اس کی سمجھ نہیں آتی، یا یہ صحیح کتاب نہیں ہے، یا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ قرآن جس نے بھی پڑھا، جس نے بھی سنا، جس نے بھی سمجھا، کوئی بندہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکا، بلکہ اس کے ایک ایک لفظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے بے وقوف اور نادان لوگوں کو بھی ایک ایک لفظ کی وجہ سے ہدایت دے دی اور رہنمائی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔